بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ای میل اقرار سیفی صاحب، یہ دوسرا ای میل بھی شاید اقرار بھائی کی طرف سے ہی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھائی جان اگر مجھے اسلام کا کمپلیٹلی علم حاصل کرنا ہو تو میں کیسے کروں، اور اس میں آپ میری کیا سپورٹ کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیراً۔ اقرار بھائی، سب سے پہلی جو چیز ہے اسلام کے جو عقائد ہے، عقائد جو ہے نا، پہلے ہم کو وہ سیکھنا ضروری ہے، اور وہ سیکھنے کے لیے پہلے تو آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھو۔ اس کے لیے یوٹیوب کے اوپر کئی چینلز ہیں، کیونکہ دیکھو آج کا زمانہ یوٹیوب کا ہے، اور ہم لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں، تو میں تو لوگوں کو یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنا جو لاک ڈاؤن کا ٹائم ہے، پیریڈ ہے، اس کو علم حاصل کرنے میں گزارو، اس میں کچھ بنو، کچھ حاصل کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، میرا چھوٹا بیٹا ماشاءاللہ وہ بھی معلم ہے، استاد ہے، وہ بھی نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے، اس کے پاس میں پھر تعلیم بالغان کے لیے بھی لوگ آتے ہیں ہمارے اصلاح معاشرہ کے آفس میں، مغرب سے لے کے عشاء تک، پھر عشاء کے بعد بھی وہ پڑھاتا ہے، تو ماشاءاللہ۔ لیکن ساتھ میں جو ہے انجینئرنگ کا وہ اسٹوڈنٹ بھی ہے، تو ابھی لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں گھر پہ بیٹھے بیٹھے اس نے آن لائن جو ہے، آن لائن ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے 4 کورسز کمپلیٹ کیا، اور 4 کورسز کے اس کو آن لائن سرٹیفکیٹس ملے۔ تو ایک آدمی اگر اپنے ٹائم کو ایسے اصول کرنا چاہے تو وہ دین دنیا دونوں کے لیے اصول کر سکتا ہے۔ اب چونکہ آپ کو اسلام کا ایجوکیشن حاصل کرنا ہے، تو کئی ایسے چینلز ہیں جس کے اوپر جا کے آپ علم حاصل کر سکتے ہو۔ میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ کسی کو اگر قرآن وغیرہ سیکھنا ہے تو ہمارے ایک حافظ توفیق صاحب کا چینل ہے، انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں اس کی لنک دے دوں گا۔ بہت ہی بہترین انداز سے وہ نورانی قاعدہ سکھاتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے آپ نورانی قاعدہ قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں۔ جب یہ آپ نے سیکھ لیا، اس کے بعد میں پھر آپ کو میں بتاتا رہوں گا کہ قرآن جب پڑھنا آ گیا تو پھر قرآن کا ترجمہ پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو، اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے وہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا، کسی عالم دین کی رہبری میں سیکھو۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ان سے سوال کر سکو، پوچھ سکو، تو وہ آپ کے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کر سکے، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس طریقے سے اسلام کا جو علم ہے آپ بالکل سیکھ سکتے ہو۔ ایک وقت ایسا آئے گا، ہمارے گاؤں کے اندر میرے پہچانت میں ایک بزرگ تھے، وہ انہوں نے ایسا ہی علم سیکھنا شروع کیے تھے بڑھاپے کے اندر۔ تو انہوں نے پہلے نورانی قاعدہ سیکھے، اس کے بعد قرآن پاک سیکھے، اس کے بعد میں جو ہے اسی طریقے سے ترجمے سے قرآن، پھر تفسیر، پھر پڑھتے پڑھتے کتابیں علماء کی اور مفتیوں کی اور جو ہے بزرگوں کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرنے لگے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے یہاں پر اگر کسی مفتی صاحب کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا اور اس کا حوالہ نہیں ملتا تھا، وہ لوگ ان بزرگ سے ربط کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی وہ فلانا حوالہ، تو پھر وہ بتاتے تھے ہاں میرے پاس میں جو ہے ہدایہ جلد 4 ہے، اور اس کے اندر جو ہے مجھے جہاں تک یاد ہے فلانے صفحے کے اوپر اس کا جواب ملے گا۔ تو ایک وقت ایسا آیا، ایک عام آدمی اس نے اپنے آپ کو وہ لیول پر لے کر گیا کہ علماء ان سے ربط کرتے تھے، ان کے پاس اتنا کتابوں کا ذخیرہ ہو چکا تھا، مسائل کی، فقہ کی، حدیث کی، تفسیر کی، جو عام آدمی کے پاس، جو مدارس کے اندر نہیں ہوتا ہے ایک عام آدمی کے پاس۔ تو اس کے لیے آپ بھی اگر ایسا حاصل کرنا چاہے بالکل کر سکتے ہیں۔ اسلام سمندر ہے، اب اس میں سے جتنا آپ کو لینا ہے، چمچہ بھر کے لو، لوٹا بھر کے لو، بالٹی بھر کے لو، یا اس کے اندر غوطے مارو، آپ کی مرضی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔